اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب سے آ رہی، یعنی اسرائیل کی ناپاک ناجائز راجدھانی جسے کہا جائے گا، جو اسرائیل کی زمین ہے ہی نہیں، فلسطینیوں کی قبضہ کی ہوئی زمین تل ابیب سے یہ خبر آ رہی، بلکہ اسے اچھی خبر کہا جائے گا کہ اسرائیل کے آتنکوادی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں اسرائیلی زبردست انداز میں آندولن کر رہے ہیں۔ اسرائیلی آندولن کاریوں کا، اسرائیلی مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک نیتن یاہو استعفیٰ نہیں دے دیتا پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج آندولن جاری رہے گا۔ غزہ میں قید اسرائیلیوں کے اہل خانہ سمیت ہزاروں افراد اسرائیلی پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج کرنے والوں کا مطالبہ ہے کہ جب تک اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو استعفیٰ نہیں دیتے وہ اپنا احتجاج، اپنا آندولن ختم نہیں کریں گے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں قید اسرائیلیوں کے گھر والے ہزاروں افراد نے تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں میں قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی۔ ہزاروں مظاہرین نے مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی پارلیمنٹ کی طرف احتجاجی مارچ بھی شروع کیا، جبکہ انہوں نے صہیونی وزیر اعظم کی رہائش گاہ جانے کی بھی کوشش کی۔ مظاہرین نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا 31 مارچ کو شروع کیا۔ ہزاروں مظاہرین نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ حماس کے زیر حراست اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرانے اور قبل از وقت انتخابات کا بھی یہ مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیے ہوئے ایک شخص جن کے والد حماس کی قید میں ہیں، انہوں نے نیتن یاہو سے کہا کہ نیتن یاہو قیدیوں کو واپس نہیں لانا چاہتے، وہ اپنے مشن میں، نیتن یاہو اپنے مشن میں ناکام ہو چکا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو حکومت کی پالیسیوں سے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے مظاہرین کو شر پسند قرار دیتے ہوئے انہیں منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا، اور کم از کم 20 مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا۔ ناظرین، فرانس سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ فرانس میں
اسلام دشمنی مسلم دشمنی پر مبنی ایک اور واقعہ پیش آیا ہے. ایک مسجد سے سور کا سر ملا ہے، خنزیر کا، جس کی وزیر داخلہ نے بھی، فرانس کے وزیر داخلہ نے سخت مذمت کی ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق فرانس کے مشرقی حصے میں ایک مسجد کے قریب سے ایک سور یعنی اسلام میں جسے ناپاک قرار دیا گیا ہے ایسے جانور کا سر ملا ہے، جس کی فرانس کی وزیر داخلہ نے بھی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسلم کمیونٹی کے خلاف ایسی کارروائی قابل قبول نہیں ہے. AFP کے مطابق استغاثہ نے کہا کہ نسلی منافرت پر اکسانے کی تحقیقات اس وقت شروع کی گئی جب جمعہ کو ایک گاؤں کی ایک مسجد میں نمازیوں کو مسجد کے باہر سے اسلام میں حرام قرار دیے گئے جانور کا سر ملا. فرانسیسی وزیر داخلہ نے سوشل میڈیا ایپ یعنی ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ شمالی فرانس میں 2 دیگر مساجد کی بھی توہین کی گئی. انہوں نے بتایا کہ اس ہفتے کے آخر میں اس طریقے سے مساجد کی توہین کے واقعات پیش آئے ہیں، مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا. میں مسلمان ہم وطنوں کے خلاف ان ناقابل قبول کارروائیوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں. خیال رہے کہ اس وقت فرانس سمیت دنیا بھر میں مسلمان اپنا مقدس ماہ رمضان عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں، جس میں امت مسلمہ میں عبادت کا جذبہ زیادہ بڑھتا ہے، اور یہ واقعات اسی مقدس مہینے میں رونما ہوئے ہیں جن کو مسلمانوں کو تیش دلانے کی سازش سے بھی جوڑا جا رہا ہے. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے غزہ کی جنگ کو لے کر. آپ جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر سے جو غزہ میں جنگ جاری ہے، جہاں پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا ہے، لیکن وہیں سے خبریں آ رہی ہے کہ اس غزہ کی جنگ کے دوران 600 اسرائیلی کتے فوجی بھی مارے گئے ہیں. اسرائیلی فوج نے پیر کے روز غزہ میں ہونے والی اپنی موتوں کے آنکڑے جاری کر دیا ہے، اعداد و شمار جاری کی ہے. فوجی بیان کے مطابق 6 ماہ کی جنگ مکمل ہونے سے پہلے ہی 600 اسرائیلی فوجی غزہ میں مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی اسرائیلی جنگ میں فوجیوں کی ہلاکتوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے جو اسرائیل کو غزہ میں برداشت کرنا پڑی ہے، اور جنگ ابھی جاری ہے. تازہ فوجی ہلاکت 20 سالہ ایک فوجی کی ہوئی ہے، جس کے بعد اسرائیلی فوج نے اپنی ہلاکتوں کی تعداد 600 ڈکلیئر کیا ہے. تاہم اسرائیلی فوج نے اپنے زخمیوں کی تعداد اب تک ظاہر نہیں کی ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ترکی سے بڑی خبر آ رہی ہے. جہاں ترکی میں بلدیاتی الیکشن، بلدیاتی انتخاب یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مہانگر کے الیکشن ہوئے. اس الیکشن میں اردوغان کی پارٹی کو شکست ہوئی، جس کے بعد طیب اردوغان جو اس وقت ترکی کے پریزیڈنٹ ہے، صدر ہے، ان کا بیان آیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد پارٹی اپنا احتساب کرے گی، محاسبہ کرے گی. ترک صدر اردوغان نے بلدیاتی الیکشن میں شکست کے بعد خطاب میں کہا کہ 31 مارچ ہمارے لیے اختتام نہیں، ٹرننگ پوائنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ترک عوام نے ووٹ کے ذریعے سیاستدانوں کو اپنا پیغام پہنچا دیا. اردوغان نے کہا کہ مئی الیکشن میں جیت کے 9 ماہ بعد ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے. AK پارٹی اور پیپلز الائنس نے الیکشن کی بھرپور تیاری کی تھی. صدر اردوغان نے مزید کہا کہ ہم انتخابات کے نتائج کا پارٹی میں جائزہ لیں گے اور اپنا احتساب کریں گے. واضح ہے کہ ترکیہ کے بلدیاتی انتخابات میں صدر اردوغان اور ان کی پارٹی کو بدترین شکست ملی ہے. اپوزیشن کی ریپبلکن پیپلز پارٹی نے 70 سال بعد تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. لوگ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے غزہ اور فلسطین میں فلسطینی بھائی شہید ہو رہے ہیں، اور جس اردوغان سے بڑی امیدیں تھی وہ اردوغان بھی پوری طریقے سے
خاموش نظر آیا اور اس اردگان نے بھی فلسطین کے مظلوموں کی مدد کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں اس کی بھی ناراضگی ہو۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے غزہ سے۔ جی ہاں، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے حماس کے چیف، حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی ہمشیرہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی ہمشیرہ کو دہشت گردی سے متعلق الزامات کی تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق 57 سالہ صباح عبدالسلام ہانیہ کو اسرائیل میں داخلی سلامتی کے ذمہ دار ادارے نے جنوبی اسرائیل کے صحرائے نقب کے شہر میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس بیان کے مطابق صباح عبدالسلام پر الزام ہے کہ ان کے حماس کے کارکنوں کے ساتھ رابطے ہیں اور وہ اپنے رابطوں کو اسرائیل میں ریاست دہشت گرد سرگرمیوں پر اکسانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اسرائیلی ریاست میں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتاری کے وقت حماس رہنما کی ہمشیرہ سے ایسی دستاویزات، ٹیلی فون ڈیٹا اور دیگر معلومات ملی ہے جن سے ان کے اسرائیل کے اندر سیکیورٹی نظام پر حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ خیر، اسرائیل اس وقت جو ہے اس نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی ہے اور لگاتار الگ الگ انداز میں اسرائیل آتنکواد کر رہا ہے۔ ابھی تو خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج الشفا کمپلیکس میں گلی سڑی لاشوں کا ڈھیر چھوڑ کر علاقے سے واپس ہو گئے۔ یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے الشفا کمپلیکس میں کتنی تباہی مچائی ہے اور کتنے بے قصوروں کی جان لی ہے۔